الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ، اور آج کا سچا واقعہ ہے کہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کس کے کانوں، دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص وہ ہے۔ یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، آگے پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ اس واقعہ کے آخر میں ہم تھوڑا تذکیہ بھی کریں گے۔ کیونکہ آج کے اس دور کے ساتھ اس واقعہ کا بہت گہرا تعلق ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص وہ بھی ہے جو خوش کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو سیدھے رستے پر چلنے سے بھٹکا دے اور اس کا مذاق بنا دے، اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے غرور اور گھمنڈ سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے ایک شخص نضر بن حارث قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس ٹائم پہ شاعری اور شعروں کا بہت رواج تھا، یعنی کہ ایک ٹرینڈ میں چلتی تھیں یہ چیزیں۔ ان کی عوام میں شاعری کا ذوق و شوق پایا جاتا تھا۔ اچھے شاعروں اور اچھی شاعری کی ہر کوئی قدر کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب قرآن مجید آیا تو چاروں طرف ہی اس کی کھلبلی سی مچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کلام کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے بنتے گئے۔ قرآن کی فصاحت اور اس کی بلاغت ایسے ان کو مسحور کر رہی تھی، ان کے دلوں پر سما رہی تھی کہ ایک بار جو بھی انسان قرآن کو سن لیتا تھا پھر اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کو بار بار سنے، کیونکہ یہ حق تھا، یہ سچ تھا۔ یہ بات مشرکین کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن تھی۔ وہ ہر قیمت پر لوگوں کو اس کلام سے روکنا چاہتے تھے، اور اس کے حوالے سے وہ طرح طرح کی نئی اسکیمیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے اس قوت کو جو ہے وہ توڑا جا سکے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا ایک حل نکالا، ایک چال چلی۔ وہ ملک شام گیا اور وہ ملک شام سے واپسی پر ساتھ میں خوبصورت لونڈی خرید کر لے آیا۔ اس کی مدد سے وہ کیا کرتے کہ راتوں کو ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرانے لگے۔ ظاہری یہ ترتیب ان کی بہت کامیاب اور مؤثر تھی کہ لوگ ساری رات ناچ گانے سے لطف اندوز ہوتے رہے، پھر اس کے بعد دن کا باقی جو حصہ ہے وہ سو کر گزار دیں۔ اس طرح انہیں قرآن پاک سننے یا انہیں ان کی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے نا، آپ جتنے بھی روڑے اٹکا لیں، سچ اور حق سامنے واضح ہو کر رہتا ہے۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اگر آپ ان حالات کے تقابل آج کے ماحول کے ساتھ جو ہیں وہ دیکھیں تو اس دور میں بھی ایک نضر بن حارث تھا جس نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔ تو آج کل ہمارے ہاں اس طرح کی بہت سی چیزیں پھیل چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں پھیل چکی ہیں۔ خاص طور پر اس زہر کا شکار ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے۔ ان کے دل و دماغ سوچنے کی قوت سے محروم دکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا ہے۔ اور اگر ہم بیسک کراؤڈ کو دیکھیں تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دشمن ہمارے ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو اس واقعہ کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا اور اس میں غور و فکر کی بات کیا تھی کہ اپنے آپ کو جگائیں، اپنے آپ کو فتنوں سے نکالیں۔ علامہ اقبال نے 18ویں صدی میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ ابلیس کی سوچ کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ ان کی ساری رات مستی میں گزرے، مسلمانوں کی
صبح دیر تک یہ سوتے رہیں، اور جب آخرت کی بات آئے تو کہیں خانقاہوں پر بیٹھ کر اپنے تمام گناہ بخشوا لیں۔ مسلمان کسی کی موت پر کھلے طور پر الحاد کے جال میں نہیں پھنستے، اپنی عقل کے اور اپنے دل کے، اپنی آنکھوں کے دروازے کھلے رکھیں، اور اس واقعے کی روشنی میں یاد رکھیں کہ راتوں تک جاگنا، راتوں کو محفلیں جمانا، راتوں کو دیر دیر تک ٹی وی آن کر کے بیٹھے رہنا، موبائلوں میں گم ہو جانا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب فتنہ ہیں۔ آپ اگر ایک ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، کیونکہ ہماری بات ہوتی زیادہ تر خواتین پر ہے، آپ کسی بھی رشتے میں ہیں، ان چیزوں پہ کنٹرول کریں، اپنے گھر میں کریں، اپنی ذات پر کریں، کیونکہ یہ وہ فتنے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے، مذاق بنانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو مشرک تھا نذر بن حارث، اپنے اس عمل کی وجہ سے یہ بہت خوش تھا کہ دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت قرآن کرتے ہیں تو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت سن نہیں سکتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور امت مسلمہ کا شعور بیدار کیا ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ہم قرآنی واقعات پڑھ رہے ہیں، ان کی روشنی میں ان کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔